پاکستان میں ایک ایسا ادارہ جو نصف صدی سے زائد عرصے تک غریب عوام کے لیے سستی اشیاء خرد و نوش کا سہارا بنا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یوٹیلیٹی سٹورز واقعی کامیاب تھے؟ یا یہ ایک ایسا نظام تھا جو صرف سرکاری سبسڈی پر کھڑا تھا؟ آج ہم بات کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی، اس کے قیام سے لے کر بندش کے فیصلے تک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ہیون، تاریخ کی وہ داستانیں جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا قیام 1971 میں عمل میں آیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان معاشی بحران، مہنگائی اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد عدم استحکام کا شکار تھا۔ ابتدا میں صرف 20 سٹور، جو اسٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن سے حاصل کیے گئے۔ جہاں تک ریکارڈ میں ہے، اس بارے میں واضح دستاویزی معلومات نہیں ملتی کہ سب سے پہلا سٹور کراچی میں تھا۔ کہاں کھلا؟ عام طور پر اس کارپوریشن کا آغاز مختلف مقامات پر اکٹھے 20 سٹورز کے ساتھ کیا گیا تھا، نہ کہ ایک خاص پہلا مقام سے۔ اس نیٹ ورک میں وقت کے ساتھ ملک بھر میں ہزاروں سٹورز کھل گئے، بشمول کراچی میں متعدد لوکیشنز۔ مقصد واضح تھا، غریب طبقے کو صاف، معیاری، ملاوٹ سے پاک اور سستی اشیاء فراہم کرنا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے پہلے سربراہ چیئرمین تھے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان خان۔ انہوں نے 1971 سے 1977 تک قیادت کی، سبسڈی سسٹم کی بنیاد رکھی، آٹا، چینی اور گھی غریبوں تک پہنچانے کا نظام بنایا، سپلائی چین، گودام اور تقسیم کا پہلا فریم ورک تیار کیا۔ 1973 میں یوٹیلیٹی سٹورز کو باقاعدہ طور پر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان (USC) کا درجہ دیا گیا اور اسے ایک سرکاری کارپوریشن کے طور پر منظم کیا گیا تاکہ ملک بھر میں عوام کو سستے داموں اشیاء خرد و نوش کی فراہمی بہتر اور منظم طریقے سے کی جا سکے۔ جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا پہلا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ وقت کے ساتھ USC پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ اعداد و شمار: 4000 سے زائد سٹورز، تقریباً 14,000 ملازمین، وزارت صنعت و پیداوار کے تحت کام، اہم اشیاء، آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، خوردنی تیل۔ لیکن ایک شکایت ہمیشہ رہی، قیمت کم ہے مگر معیار بھی کم ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا USC منافع میں تھا؟ دعویٰ: یوٹیلیٹی سٹورز منافع کما رہا تھا۔ حقیقت: حکومت سالانہ 90 سے 100 ارب روپے سبسڈی دیتی تھی۔ سبسڈی کے بغیر ماہانہ نقصان 70 کروڑ روپے، سالانہ نقصان 100 ارب سے زائد۔ نتیجہ: USC کا منافع میں ہونا ناممکن تھا۔ یہ ادارہ بزنس نہیں بلکہ سبسڈی پر چلنے والا سوشل ماڈل تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا یہ دعویٰ بھی سامنے آتا رہا کہ یہ ادارہ حکومت کو اربوں روپے ٹیکس دیتا تھا۔ یہ بات جزوی طور پر درست ہے کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز سیلز ٹیکس اور دیگر بالواسطہ ٹیکس ادا کرتا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہر سال اس ادارے کو ٹیکس کی مد میں ملنے والی رقم سے کہیں زیادہ پیسہ سبسڈی کی صورت میں دیتی رہی، یعنی خالص مالی حساب میں یوٹیلیٹی سٹورز حکومت کے لیے آمدن نہیں بلکہ مسلسل مالی بوجھ تھا۔ خسارے کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، بدعنوانی، سپلائی چین میں کمیشن، گوداموں میں فنٹی سٹاک رپورٹس۔ نمبر 2، ضیاع یعنی ویسٹیج، تقریباً 40% اشیاء ٹرانسپورٹ، ذخیرہ کاری میں ضائع ہو جاتی۔ نمبر 3، غلط ڈیزائن، شہری علاقوں میں 70% سٹورز، دیہی علاقوں میں صرف 30%، جبکہ شہروں میں نجی مارکیٹ زیادہ سستی تھی، اصل ضرورت دیہات میں تھی۔ 2018 میں عالمی بینک نے $200 ملین کا قرض دیا۔ مقصد: ڈیجیٹلائزیشن، ای پوس سسٹم، بائیو میٹرک راشن، سپلائی چین ٹریکنگ۔ IMF کی تجویز، USC پلس احساس پروگرام، دیہات میں نجی دکانداروں کے ذریعے راشن، POS اور بائیو میٹرک مشینیں۔ فائدہ: ملازمین کا بوجھ کم، کرپشن کم، سبسڈی براہ راست مستحق تک۔ لیکن یہ منصوبے کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ وجہ: مینجمنٹ، یونین اور حکومتی عدم سنجیدگی۔ 2018 میں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کی پرچیزنگ کا نظام مرکزی یعنی سینٹرلائز کر دیا۔
अगस्त 2018 में मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में डी चौक, यूएससी हेडक्वार्टर, मुतालबा रोजगार का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने कहा स्टोर्स बंद नहीं होंगे, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग होगी। 2018 के धरनों के बाद हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स में बढ़ती हुई करप्शन को कम करने के लिए कई इक़दामात किए। कागज़ों में ये इस्लाहात उम्मीद की एक किरण दिखाई देती थीं, मगर हकीकत इसके बरक्स रही। इस निज़ाम में मौजूद करप्शन सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं थी, बल्कि इससे फ़ायदा उठाने वालों में कुछ हुकूमती हल्के और इदारे के अंदर मौजूद अनासिर भी शामिल थे। यूं इस्लाहात का अमल शुरू होने से पहले ही कमज़ोर पड़ गया और करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग, ओवर बिलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। वक्त गुजरता गया, मसाइल बढ़ते गए और बिल आखिर 2025 में हुकूमत ने एक बार फिर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला कर लिया। ये फैसला उन हज़ारों मुलाजमीन के लिए एक धचके से कम न था, जिनकी रोजी रोटी इस इदारे से वाबस्ता थी। ये सिर्फ इदारा नहीं बंद हुआ, हज़ारों घरों का निज़ाम हिल गया। अपने मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के हेड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। उसी दौरान हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स की यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिनमें यह तय पाया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाएगा, और 31 जुलाई 2025 को यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। मुलाजमीन को सर्विस पैकेज दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कभी मुनाफे में नहीं रहे, सिर्फ सब्सिडी पर चलते रहे। इन्हें इस्लाह की ज़रूरत थी, बंदिश की नहीं। अगर डिजिटल सिस्टम, देही फोकस, निजी शराकत अपना ली जाती तो यूएससी आज भी जिंदा हो सकता था। 53 साला एक इदारा बंद हो गया, लेकिन सवाल बाकी है, क्या मसला इदारा था या निज़ाम? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट ही हमारा हौसला है।